آیا تھا، جس کا جواب اللہ کو دے کر آیا تھا. اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، تو وہ جواب دے کر آیا تھا بلا آپ ہی میرے رب ہے. وہ لبیک جو ہے نا وہ اس کے اندر کھلبلی مچا رہا تھا. ایک دن اس لڑکی کی روزانہ بس ایک عادت تھی، ایک گڈ ہیبٹ سمجھ لیں اس کی تھی، کہ گھر سے نکلتے ہوئے وہ قرآن پاک کی زیارت کر کے جایا کرتا تھا. پڑھتا نہیں تھا، زیارت کرنا بھی عبادت ہے. ارے نہیں پڑھتے تو زیارتیں تو کر لو، زیارتیں تو کر لیں، زیارت کر کے تو دیکھیں قرآن کی کہ آپ کو ملتا کیا ہے. باجی 1.25 لاکھ درود پڑھا لویے ہیں، باجی 2 لاکھ درود پڑھا لویے، باجی کوئی لمبا وظیفہ دے میں پڑھ لیتی ہوں. ارے آپ کو لمبے چوڑوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے قرآن آپ کے گھروں پر دے دیا ہے، اس کو پڑھیں اور اپنی گرہیں کھلواتے جائیں، اپنے معاملات بنواتے جائیں. وہ لڑکا روز دیکھ کر قرآن کو جاتا. ایک دن وہ آیا، جاتا بھی دیکھ کے تھا، آتا بھی دیکھ کے تھا. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو سب کو؟ تو وہ لڑکا، ایک لڑکا تھا اپنے لڑکی کے عشق میں ڈلا. اس لڑکی کے والدین نے اس سے کہا کہ ہماری شرط ہے آپ عیسائی ہوں گے تو شادی ہوگی. وہ عیسائی ہو گیا. عشق کا بھوت سوار تھا، لیکن روزانہ اس کی عادت تھی کہ قرآن کی زیارت کر کے جاتا تھا آفس اور قرآن کی زیارت کر کے آتا تھا. بچے بھی ہو گئے، عورت نے بچے بھی عیسائی کر دیے. اس کی عادت تھی کہ قرآن کی زیارت کر کے جاتا. ایک دن آیا تو قرآن نہیں رکھا ہوا تھا، وہاں سے وہ پوری ٹرالی ہٹی ہوئی تھی جس پہ قرآن اور مقدس کتابیں تھی. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا بھائی وہ کتابیں کہاں گئی؟ یہاں جو پڑی تھی. اس نے کہا وہ تو میں نے ردی میں پھینک دی. کیوں؟ اس نے کہا اس میں تو قرآن پاک تھا، تو نے ردی میں پھینک دیا. اب ایمان تھا نا جی، اندر ایمان تھا نا، تو اندر ایمان کی وجہ سے اس کو ایک تڑپ ہو گئی، ایک وہ تڑپ اٹھا کہ میری کتاب تھی وہ کہنے لگی مطلب تم قرآن ابھی بھی پڑھتے ہو، تم عیسائی نہیں ہو؟ تو اس نے کہا میں اندر سے مسلمان ہوں، جو مجھے اللہ نے کر کے بھیجا ہے. یہ عیسائی یہودی تو انسان کو ماحول بناتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں اندر سے مسلمان ہوں. تو اس عورت نے کہا یا تو مجھے رکھے گا یا تو اپنے اس قرآن کو رکھے گا. وہ ردی کی ٹوکری میں پڑا ہے. اس نے قرآن پاک کو اٹھایا، چوما، اس عورت کو چھوڑا، چوم کے قرآن کی زیارت کر کے وہ جا کر مسجد میں خوب رویا کہ یا اللہ تو نے قرآن کی زیارت کی بدولت مجھے واپس لوٹا دیا، ورنہ میں مرتد ہی مر جاتا، میں مرتد ہی مر جاتا. تو ایسے ہم بھی کم از کم زیارت تو کریں، لیکن اس بڑھیا والی زیارت نہیں کہ کھول کے پڑھیں ہی نہیں. جیسے میں نے کہا تھا ایک باپ نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، بھائی میں آ رہا ہوں کل ایئرپورٹ آ جانا لینے. اس بیٹے نے خط آیا، پڑھا نہیں، چوما اور رکھ دیا. اب باپ ایئرپورٹ سے آ رہا ہے، وہ گلے ملنے گیا تو باپ نے کہا، چپیڑ ماری اور کہا تجھے میں نے خط لکھا تھا. اس نے کہا ابا جی بالکل ملا آپ کا خط، کہاں ہے؟ پڑھا نہیں، چوما اور رکھ دیا. تو کہا اس میں تو لکھا تھا کہ مجھے لینے آنا، تو نے چوم کے رکھ دیا تو مجھے خود اذیت کھا کر آنا پڑا. اسی طرح یہ قرآن ہمیں راستے بتا رہا ہے کہ تمہاری روزی کھولنے کے راستے کیا ہیں، تمہاری کامیابی کے راستے کیا ہیں، تمہاری ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے راستے کیا ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے راستے کیا ہیں، اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کرو گے کامیابیاں حاصل کرو گے اس کے راستے کیا ہیں. کیا راستے ہیں؟ ہم اللہ سے ٹریڈنگ کریں تو اللہ ہمیں، ابھی ہم نے آیت پڑھی نا کہ اللہ 700 گنا تک بڑھا کر ہمیں دیتا ہے. قیامت والے دن صدقے کا ایک پہاڑ آئے گا جو ہمیں ملے گا. ہم کہیں گے یہ پہاڑ کہاں سے آیا؟ ابھی کتنی گرمی ہے دیکھیں، چند شہروں میں سردی، چند میں گرمی والوں سے مخاطب ہوں، کتنی گرمی ہے کہ بغیر ایسی کے لوگ بیٹھ نہیں پا رہے. قیامت کی گرمی 1.25 نیزے پہ سورج ہوگا.